رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 باتیں 2 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور خصوصیات۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی اور قوم نے آپ کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور پیدائش کے بعد انہوں نے گود ہی میں اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ اور پیدائشی اندھوں کو دیکھنے والا کر دیتے، مٹی سے پرندے بنا کر پھونک مار کر اڑا دیتے، کوڑ کے مریضوں پر ہاتھ پھیر کر اچھا کر دیتے، لوگوں کے گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے، اور حواریوں یعنی اہل ایمان کی فرمائش پر آپ کی دعا سے آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل ہوا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے حفاظت کرتے ہوئے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور آخری زمانے میں قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، تھوڑی سی کھجور میں برکت۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کی بہن بیان کرتی ہیں کہ خندق کے کھدائی کے موقع پر میری والدہ عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہا نے مجھے بلایا اور میرے دامن میں ایک لب یعنی دونوں ہتھیلی بھر کر کھجوریں دی اور فرمایا یہ اپنے والد اور اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کو دے آؤ۔ چنانچہ میں چلی، وہاں پہنچ کر اپنے والد اور ماموں کو تلاش کرنے لگی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو فرمایا اے بیٹی ادھر آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تھوڑی سی کھجور ہے، میری والدہ نے میرے والد اور میرے ماموں کے واسطے بھیجی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس لاؤ۔ میں نے ساری کھجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک میں رکھ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا بچھا کر اس پر بکھیر دی اور ایک شخص سے فرمایا کہ آواز لگاؤ۔ چنانچہ اس آواز پر سب لوگ جمع ہو گئے اور کھانا شروع کیا اور کھجوریں بڑھتی گئی، حتیٰ کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھائی، پھر بھی اتنی زیادہ کھجوریں بچ گئی کہ کپڑے پر سے زمین پر گر رہی تھی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، فرائض کی ادائیگی کا ثواب۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں اس بات کی شہادت دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور 5 وقت کی نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں اور رمضان کے روزے رکھا کروں اور اس کی راتوں میں عبادت کیا کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، غموں سے نجات کے لیے دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی رنج یا غم پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جس کا ترجمہ یہ ہے اے وہ ذات جو زندہ و جاوید ہے اور تمام چیزوں کا تھامنے والا ہے، میں تیری رحمت کی امید کے ساتھ تجھی سے فریاد کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، تہجد پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی رات کو اٹھ کر اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے اور اگر اس پر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک کر اٹھاتا ہے اور پھر دونوں اپنے گھر میں کھڑے ہو کر رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، زمین میں فساد پھیلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ سے پکا عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور ان سے رشتے ناتوں کو بھی توڑ ڈالتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں تو ایسے لوگ بڑے خسارے والے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا مانگنے والا۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو جو کچھ دینا ہو دنیا میں ہی دے دیجیے، تو ان کو جو کچھ ملنا ہوگا وہ دنیا ہی میں مل جائے گا اور ایسے شخص کو آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنتی کا تاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کے سر پر ایسے تاج ہوں گے جن کا ادنا سے ادنا موتی بھی مشرق و مغرب کے درمیان کی چیزوں کو روشن کر دے گا۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج، مسواک کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی صفائی اور خدا کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ مسواک کے فوائد میں لکھتے ہیں یہ دانتوں میں چمک پیدا کرتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط اور منہ کی بدبو کو ختم کرتی ہے، جس سے دماغ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بلغم کو کاٹتی ہے، نگاہ کو تیز اور آواز کو صاف کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو کسی بھائی سے محبت ہو جائے تو اس سے اس کے باپ اور اس کے دادا کا نام معلوم کر لو اور اس کے قبیلے اور گھر کا پتہ معلوم کر لو، پھر جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو اور ضرورت کے موقع پر اس کی مدد کرو اور اس کی غیر حاضری میں اس کے اہل و عیال کی خبرگیری کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ